अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपको बता रहे थे कि हाफिज़ ने डंडा फाड़ लिया हैं, और हम उसके हवाले से बातें भी करते थे, आपको बताते कि हाफिज़ साहब किधर किधर डांग चल रहे हैं। अभी एक ही डंडा मार नहीं था, उधर से काजी ने भी डंडा पकड़ लिया है, और काजी साहब ने जो है वो डंडा पकड़ के घुमाना शुरू कर दिया है, और काजी साहब जो है इस वक्त डंडा घुमाते हुए पाए जा रहे हैं। काजी साहब ने डंडा काट लिया जी, और डंडा काट के उन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, और काजी साहब कहते हैं कि जनाब मलक रियाज का केस ले आओ। अब आपने बात ये जहन में रखनी है कि मलक रियाज साहब जो हैं वो बैरिया टाउन के जायज़ नाजायज़ मालिक हैं, और लाहौर के अंदर एक हैवी वेट गेंडा वकील साहब जो आजकल ख़ुद साख्ता जिला वतनी के अंदर जो है वो बरतानिया में मुकीम हैं। जब ये साइकिल सवार होते थे, बल्कि नहीं मोटरसाइकिल कार लो, जब ये मोटरसाइकिल सवार होते थे तो 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, तो बेचारों की फिर हालत सुधारने के लिए फिर फैज़ हमीद ने इनको बैरिया टाउन के अंदर लीगल एडवाइजरी दिलवा दी, और फिर बैरिया टाउन इनको रिटेनरशिप भी अच्छी देता था, और फिर वो भी होता था। वैसे गेंडे वकील की एक बात जो है वो माननी चाहिए यार, वो ना जर्नलिस्टों का केस मुफ्त कर देते हैं। अब भले आगे से जर्नलिस्ट ने पैसे पकड़े हों क्लाइंट से, लेकिन वो कहता है कि भाई मैंने, आप चूँकि जर्नलिस्ट आए हैं मेरे पास तो मैं आपका केस मुफ्त कर दूंगा। चूँकि मेरा केस जो है ना वो उनके पास कभी गया नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी जब गद्दारी वाला मुकदमा था, उन्होंने कहा था मेरा वकालतनामा जमा करा दे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह माफ़ रखे। अभी मेरे के ऊपर इतने बुरे दिन नहीं आए, लेकिन उन्होंने पैगाम भिजवाया था। अब जो है वो इसलिए उनके ऊपर जितनी लीथल तनकीद मैं करता हूँ या कर सकता हूँ उतनी और कोई नहीं कर सकता। कोई ना कोई कितना उन्होंने काना तो होएगा ना। तो वो जनाब अब गेंडा वकील साहब जो हैं वो बैरिया टाउन के तब से अब तक वकील चले आ रहे थे। तो अब जब मलक रियाज को नोटिस हुआ है तो अब खालिद ताज साहब जो हैं लॉयर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने हमसे ये पूछवा भेजा है कि क्या अब ये आएंगे वापस। ठीक है, तो वापस आने का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन क्योंकि मसूफ़ का वहाँ पे दरख्वास्त पेंडिंग है, सियासी पनाहगीरी की दरख्वास्त पेंडिंग है, तो वो आएंगे तो वो दरख्वास्त उड़ जाएगी, उसका लोकल स्टैंडाई ख़त्म हो जाएगा, उसका जवाज़ ख़त्म हो जाएगा उस दरख्वास्त का, और अदालत दरख्वास्त उठा के बाहर मारेगी। इसलिए आना तो मुमकिन नहीं है। हाँ, ये खप ज़रूर डाल सकते हैं, और खप क्या होगी कि जनाब मेरे दलाइल जो हैं वो स्काइप पे ले लिए जाएँ या जूम पे ले लिए जाएँ, ये खप ज़रूर डालेंगे। ठीक है, जो कि ज़ाहिर है कि उसको पजीराई इसलिए नहीं होगी क्योंकि पैनल है बहुत बड़ा वकला का बैरिया टाउन का, और उस पैनल के अंदर कई हाज़र सर्विस जर्नैल भी शामिल होंगे, कई साबका जर्नैल भी शामिल होंगे। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक मरतबा बैरिया टाउन की इंतज़ामिया को तलब किया था, तो अपना ज़मीर जाफ़री, मेजर रिटायर्ड ज़मीर जाफ़री के साहबजादे एहतशाम ज़मीर साहब समेत हालिया रिटायर जर्नैलों की एक पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज थी, जो कि जाके अदालत उज़्मा के अंदर ऐसे हाथ बांध के खड़ी हो गई थी। जिस तरह वो माफिया किंग आता है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो उसके चमुना जात होते हैं, या उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, या उसके चमाट होते हैं, या उसके चांटे होते हैं, चांटे चमाट जो होते हैं, वो जब माफिया ने आना होता है तो वो ऐसे लाइन बना के ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो हाँ उस स्टाइल के अंदर वो रिटायर्ड जर्नैल साहिबान खड़े हो गए थे। तो की पता इस दफ़ा भी ठीक है आ जाए, हाज़र सर्विस ना जाया जे, हाफिज़ देता हूँ किसी ने नहीं बचना जी, उन्हें 9 मई वाले वाक़े तुन के फारग कर देना जी। ठीक है, तो जिस तरह ये गनी साहब को किया है, तो इसलिए बच जाना जी। बहरहाल जी रिटायर हजरात तो आएंगे जी, और डट के आएंगे, एवं नहीं 10-10 लाख रुपये महीना 2-2 गड्डियाँ तो कार मिलता। इस तरह के मौके के लिए मलक रियाज पालता है इनको। ये जो हालिया रिटायर्ड हजरात होते हैं तो वो भी आएंगे जी, वकला की उसकी टीम है, तो लिहाजा गेंडा वकील साहब की शायद यहाँ पे ज़रूरत ना पड़े, और अदालत कह सकती है कि जी बाकी जो पैनल है ये आर्गूमेंट कर लेंगे, तुसी अपनी दरख्वास्त को परसू करो। वैसे वो क्या वकील होगा यार जिसने जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त डाली हुई है, और पाकिस्तान के मारूफ वकला के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के अंदर उनका शुमार होता है। भाइया तुसी सीधी इमिग्रेशन लैके टुर जाए, एक्सप्रैस इमिग्रेशन 3 महीने मिल जाती। ठीक है, मेरे से पूछ लेता यार
کینیڈا چلے جائیں، کینیڈا کے اندر آپ وزٹنگ ویزے پہ جائیں، وزٹنگ ویزے کو ریزیڈنٹ ویزے میں کنورٹ کروائیں، اس کے لیے آج کل درخواست دینی پڑتی ہے، وہ درخواست دیں اور اس کے بعد اپنا کیس وہاں پہ رہ کے پورا کر لیں، اور اگر اس کیٹیگری کے اندر جس کے اندر ان کو ڈیمانڈ ہے وہ ہوگی تو 3 مہینے کے اندر آپ کا کیس پروسیس ہو کے آپ کو PR مل جائے گی۔ اللہ خیر سلام، ٹھیک ہے۔ ساڑھے نال مشورہ کر لیتے کینیڈا صاحب، لیکن ظاہر ہے آپ نے اپنے جیسے یوتھیوں سے ہی مشورہ کیا ہوگا، انہوں نے آپ کو مروایا اچھی طرح۔ اینی ہاؤ، تو ایک وہ جو کیسز ہیں جی، کو 14 کے قریب کیسز ہیں، ابھی ان کے اندر وہ کیسز نہیں ہیں جو ملک ریاض کے خلاف مرڈر کے رجسٹر ہوئے ہیں، ملک ریاض اور علی ریاض کے خلاف جو مرڈر کے مقدمات رجسٹر ہوئے ہیں، ابھی وہ ان کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اس کے اندر 2 کیسز کا تو مجھے پتہ ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ بیریا ٹاؤن جہاں پہ بنا ہے، اوریجنلی جس جگہ پہ تھا وہ جگہ ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد جب اس نے ایکسپینڈ کیا تو اس نے وہ جگہ اور شاملات کی زمین اور پہاڑیاں بھی گھیر لیں جن کے بارے میں جب پنڈی کا ماسٹر پلان بنا تھا، اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنا تھا، تو اس میں طے کر دیا گیا تھا کہ ان علاقوں کے اندر درخت اگائے جائیں گے اور ان درختوں سے ہوا چل کے شہر میں آئے گی تو شہر کا ماحول درست رہا کرے گا، اس لیے یہاں پہ کوئی آبادی نہیں کی جائے گی۔ بیریا ٹاؤن، بیریا انکلیو، بیریا فلانا، بیریا سٹی، یہ سارے عین اس جگہ کے اوپر اگائے گئے ہیں۔ چونکہ ان جگہوں کے اوپر کوئی آبادی نہیں ہونی تھی، انہوں نے خالی رہنا تھا، تو پٹوار خانے کے اندر ان کی ملکیت کے حوالے سے بھی جگہ خالی تھیں۔ تو لہٰذا جب ملک ریاض نے فوج کی اور ISI کی سرپرستی میں ان علاقوں کے اوپر قبضہ کیا اور اسلام آباد اور پنڈی والوں کا سانس لینا دشوار کر دیا، کیونکہ جب ہوا اس طرح سے ادھر سے گھوم کے اور فریش ہو کے نہیں آتی تو پھر ان شہروں کے اندر ٹمپریچر ناقابل برداشت حد تک چلا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں ناقابل برداشت تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 60 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہے۔ کسی علاقے کے اندر 25 ڈگری سیلسیس جو ہوتا ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس علاقے کی ساخت، وہاں پہ چلنے والی ہوا اور اس ہوا کے اندر موجود نمی کی شرح جو ہوتی ہے اس کے باعث وہاں پہ 25 یا 26 ڈگری سیلسیس پہ ٹمپریچر پہنچتا ہے۔ گوڑے کپڑے سے باہر، گرمی لگ دی، پکھے چلاؤ۔ ہمارے یہاں پہ 32 ڈگری سیلسیس ہو لاہور کے اندر، تو ہم پھر بھی کہتے ہیں خوشگواریت کا احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض جگہوں کے میں نے کہا نا 25 پہ 26 پہ وہ کپڑوں سے باہر ہو جاتا ہے، 28 تک تو جا کے باہر ساحلوں پہ ہیں، سمجھ گیا نا؟ تو میرا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں، ہم غریب لوگ جو ہیں، ہم 32 33 اور 34 تک بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہے، پنکھا نہیں چلانا پڑ رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ علاقے کی ساخت کے اوپر منحصر ہے، اسی لیے جو میں پنڈی اسلام آباد کی کہہ رہا ہوں کہ ٹمپریچر ناقابل برداشت ہو گیا، وہاں پہ 42 سے زیادہ ٹمپریچر نہیں جاتا، لیکن وہاں کی ساخت ایسی ہے کہ 40-42 ٹمپریچر پہ بھی وہاں کے باشندوں کی وہ حالت ہو جاتی ہے جو جدہ کے اندر رہنے والے لوگوں کی 50 ڈگری پہ بھی نہیں ہوتی۔ ایک عذاب ٹوٹ پڑتا ہے وہاں کے لوگوں کا، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ملک ریاض ہے۔ ملک ریاض نے اس جگہ کے اوپر جس جگہ پہ جنگل ہونا تھا اور اس جنگل سے گزر کے آنے والی ہوا نے پنڈی اور اسلام آباد کو خوشگواریت کا احساس دلانا تھا، اور اس کے باعث ان کی سانس جو تھی وہ نکلنی تھی۔ اب پنڈی اسلام آباد والوں کی سانس نہیں نکل رہی، تو یہ ملک ریاض کے خلاف ایک تو یہ مقدمہ ہے، اس نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر مقدمہ جو ہے، جو مین مقدمات ہے، بس یہی بات کر کے یہاں سے بات ختم کر رہا ہوں، یہ جو باہر سے پیسے آئے تھے 48 ارب روپے، اس وقت اب وہ 70 ارب روپیہ ہو چکا ہوا ہے، جو کہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو پیسے باہر بلیک کی منی میں ضبط ہو جائیں اور وہاں کی حکومت وہ ضبط کر کے بھیجے تو وہ قومی خزانے میں جاتے ہیں، تو یہ وفاقی حکومت کے پیسے ہیں، قومی خزانے میں جانا چاہیے۔ تو عظمت شہید نے کہا تسی دوویں ٹنڈ تے ریڑو، یہ میرے پیسے نے، کیونکہ ملک ریاض دا کتا ہوندا، ٹھیک ہے۔ عظمت شیخ صاحب نے سر پہ گلاس رکھا اور ڈانس کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ ڈانس کرتے کرتے انہوں نے ایک نیا ہیڈ تخلیق کر لیا
کہ جو قتل و غارت گری کر کے ملک ریاض نے آصف علی زرداری کی کنائمس کے ساتھ مجرمانہ اعانت کے ساتھ انہوں نے کراچی کے گرد و نواح میں جو زمینوں پہ قبضے کیے ہیں اور کئی صدیوں سے بیٹھے ہوئے وہاں پہ غریب ہاری سندھیوں کو کسی کو قتل کر کے، کسی کی ٹانگ توڑ کے، کسی کو مار کے وہاں سے ہٹا دیا ہے، اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ ملک ریاض کے قبضے میں دی ہے، تو اس کے باعث جو ہے یہ جو لوٹ مار وہاں پہ کی ہے، اس لوٹ مار کو، اس قتل و غارت گری کو، اس تشدد کو، اس ٹانگ توڑنے کو جسٹیفائی یوں کیا جائے کہ اس کے عوض 460 ارب روپیہ بیریا ٹاؤن سے وصول کر لیا جائے، موجودہ قیمت پہ بھی لگایا جائے تو جس زمین پہ قبضہ کروایا گیا ہے وہ 2000 ارب روپے کی زمین، لیکن وہ 460 ارب روپے پہ نپٹ گیا، اس کا بھی ایک پیسہ نہیں دیا۔ ملک ریاض نے علی ظفر کے ذریعے سٹے لے لیا کہ جی یہ جو 48 ارب روپیہ آ گئے ہیں اس کو بہت سمجھے، لیکن انہوں نے وہ قومی خزانے کے اندر جمع کروا دیتے تو معاملہ سیٹل ہو جاتا۔ عظمت سعید شیخ کی آپ لائلٹی دیکھیں، اس نے قومی خزانے میں نہیں جانے دیا، اس نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، اب وہ 70 ارب روپیہ ہو گیا۔ اب وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ بھی ہوگا تو 70 ارب روپیہ ہوگا نا یار۔ آپ عظمت سعید شیخ کی نا آپ لائلٹی دیکھیں، فیوچرسٹک اپروچ دیکھیں، اس نے کس طرح اپنے باس ملک ریاض کو پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ مقدمہ بھی ہے، اور بھی کوئی 12 کے قریب مقدمات ہیں اسی طرح کے، چور ڈکیتی، قبضہ گیری، اور جرنیل کریسی کہیں گے، جرنیلو کریسی کہیں گے، کیا کہیں گے، بہرحال اس کے آپ یہ طریقہ ہے واردات دیکھیں۔ بہرحال جی یہ مقدمہ لگنے لگا ہے، پہلا ڈنڈا حافظ نے اٹھایا تھا، دوسرا ڈنڈا قاضی نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اب 2 ڈنڈے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ قاضی صاحب کا ڈنڈا جو ہے وہ بڑے سوئفٹ طریقے سے چلتا ہے، آواز نہیں آتی، جس کو لگتا ہے وہ بھی 48 گھنٹے تک تو ناچتا ہے، پھر بعد میں یوتھیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ اینڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب کا ڈنڈا لگنے سے پہلے چیخیں نکلوا دیتا ہے۔ بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔